اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ مطلب ہے کہ جانور کوئی بھی ہو، آپ کو معلوم ہے کہ جو قربانی کا بکرا ہے جو ہے کم از کم اس کا 1 سال ہونا ضروری ہے عمر، جی مطلب ہے دوندہ ہو یا نہ ہو۔ فتاوی بحلوم میں لکھا ہوا ہے کہ دوندہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو گائے ہے یا بھینس ہے 2 سال کم از کم اس کا ہونا ضروری ہے۔ اس طریقے سے اونٹ ہے، اس کا 5 سال ہونا جو ہے وہ ضروری ہے وغیرہ۔ تو یہ تو مطلب ہے جانوروں کی عمریں ہیں، لیکن جانور بہتر کون سا ہے قربانی کے لیے، کون سا جانور بہتر ہے، مستحب ہے اور فضیلت کا حامل ہے، اور کس جانور کی قربانی منع ہے۔ یہ 2 چیزیں احتیاطی پہلو ہیں کہ اچھا جانور کا انتخاب اور کس جانور کی قربانی منع ہے، یعنی کون سا ایسا جانور ہے کہ اس میں کوئی عیب پایا جائے جس کی وجہ سے اس کو قربانی شریعت ناجائز قرار دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن مطلب جانوروں کے اوصاف بتائے وہ آپ دیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جانور موٹا، تازہ اور صحت مند ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرمایا کہ خوب جانوروں کو کھلا پلا کر چارہ موٹا کرو، کیونکہ قیامت والے دن پل صراط پر یہ تمہارے لیے سواریوں کا کام دیں گے۔ تو لہٰذا خوب موٹا، تازہ اور صحت مند جانور بنانا چاہیے۔ کیسے ہوگا؟ جب بار بار چارہ ڈالیں گے، بار بار پانی پوچھیں گے، جی۔ اور یہاں تک فتاوی افریقہ میں امام اہل سنت نے ایک روایت نقل کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جانور جو ہیں بے زبان ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھو، یہاں تک کہ ایک دن میں 70 مرتبہ جانور کی خبر گیری کرو، بار بار چارہ پوچھو، بار بار آگے پانی رکھو۔ یہاں تک حکم ہے کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ۔ سرکار نے فرمایا جانور کو جب ذبح بھی کرو تو اچھے طریقے سے چھری کو خوب تیز کر کے رکھو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، اور آخری وقت بھی اس کے آگے پانی رکھو، چارہ اس کو دکھاؤ تاکہ وہ ترسے نہیں، جی۔ اس لیے جانور کا خوب جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، خصی اور سینگوں والا ہو، یہ بھی مستحب ہے۔ اور صاحب ہدایہ نے لکھا کہ خصی جانور طبی طور پر اس کا گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے، لیکن کئی ہمارے مسلمان پوچھتے ہیں جی خصی جانور کی قربانی جائز ہے ناجائز؟ بھائی افضل ہے، جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، افضلیت کا ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں افضل ہے کیونکہ اس کا گوشت بہت زیادہ لذیذ ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ایسا جانور کہ اس کے پاؤں، پیٹ اور آنکھیں سیاہ ہو، پاؤں، پیٹ اور اس کی آنکھیں سیاہ ہو۔ نمبر 4، بعض روایات میں مکمل سیاہ جانور کا ذکر بھی ملتا ہے۔ نمبر 5، جانور بوڑھے کے بجائے جوان ہو، بوڑھے جانور کے یعنی بوڑھے کی بھی جائز ہے لیکن افضلیت کی بات کر رہے ہیں کہ جوان ہو۔ لہٰذا جتنا اچھا عمدہ ترین فربا صحت مند جانور ہوگا اتنا ہی اجر و ثواب جو ہے اس کے اندر کیا ہوگا، اضافہ ہوگا۔ اب حدیث مزید ہم ذکر کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دم عفراء احب الی اللہ من دم سودا، کہ سفید رنگ کے جانور کی قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سیاہ رنگ کے 2 جانوروں کی قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ مجمع الزوائد کی جو ہے وہ 4 جلد ہے، صفحہ 21 پر یہ روایت موجود ہے کہ سفید جانور کی قربانی جو ہے 2 سیاہ جانوروں کی قربانی سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ اس کا مطلب ہے رنگ کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، سفید رنگ اللہ کو زیادہ پسند ہے اور سیاہ رنگ اللہ کو زیادہ پسند نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ سیاہ رنگ کے کپڑے وہ جو ہے فقہاء نے ذکر کیا کہ وہ جو ہے جہنمیوں کا لباس ہوگا یا وہ فرعون کا لباس ہوگا۔ اور دوسری روایت دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمت الاضحیۃ الجزع من الدأن فانتبہ الناس۔ جامع ترمذی کی پہلی جلد صفحہ 181 پر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا کہ بھیڑ کے 6-7 ماہ کے جانور کی قربانی اچھی ہے، تو لوگ وہ جانور بہت زیادہ جو ہے وہ خریدنے لگے، جی۔ تو اس سے ثابت ہو گیا
کہ صحابہ اکرام کا عمل ہے کہ قربانی میں بھیڑ کا جو جزا ہے وہ کافی ہے، 6 ماہ کا وہ کافی ہے۔ اور ایک آگے جانور بوڑھا یا نوجوان اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو چیز تمہیں خود پسند ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ تو دیکھیں اگر آپ کو کہا جائے بھائی بوڑھا جانور ہے وہ ایک طرف نوجوان ہے، تو یقیناً آپ کھانے کے لیے نوجوان جانور کا انتخاب کریں گے۔ تو دیکھیں سنن کبریٰ کی نامی جلد صفحہ 273 پر ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنی احب الی اللہ من الحرم، فرمایا کہ بوڑھے جانور کی بجائے اللہ تعالیٰ کو صحت مند جانور کی قربانی زیادہ پسند ہے، زیادہ جو ہے وہ پسند ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت بقیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ما حب دہایا الی اللہ اغلاہا و اسمنہا، ہم لالچ کرتے رہتے ہیں یار سستا مل جائے، یار سستا جانور مل جائے، مہنگا نہ ملے، لیکن حضور کا فلسفہ کیا ہے؟ حضرت بقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا اللہ کے ہاں قربانی پسندیدہ کس جانور کی ہے؟ اغلاہا و اسمنہا، فرمایا جو زیادہ مہنگا بھی ہو اور زیادہ موٹا بھی ہو، زیادہ قیمتی بھی ہو اور زیادہ موٹا۔ ہم کہتے ہیں چلو یار گھر کے قریب سے مل جائے، دور نہ پیدل جانا پڑے، یہ بھی غلط انداز ہے۔ حضور فرماتے ہیں جانور کا سودا کرتے وقت جتنی دیر بندہ گفتگو کرتا ہے اللہ کے ہاں وہ تسبیح شمار ہوتی ہے اور صدقہ شمار ہوتا ہے، اس لیے مولا کائنات دور جا کر جانور جو ہے اس کی خریداری کیا کرتے تھے جی۔ اور دوسرا یہ کہ سینگوں والا، حضرت امامہ بہلی فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا خیر الضحایا الکبش الاقرن، ابن ماجہ کی روایت ہے صفحہ 233 پر، اور ابو داؤد میں دوسری جلد صفحہ 94 پر ہے کہ بہترین قربانی سینگوں والا مینڈا ہے جی، سینگ والا مینڈا ہے، اور جو ہے کیونکہ یہ زیادہ چرتا ہے، یہ بھی ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا تو اس کا جو فدیہ بنا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا نا، تو کیوں اس کا انتخاب ہوا؟ باقی جانور جنت میں نہیں تھے؟ کیونکہ یہ زیادہ چرتا ہے، یہ اللہ کو جو ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ تو محترم جب بھی آپ جو ہے منڈی میں جائیں بڑی احتیاط سے جانور کی خریداری کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکماً فرمایا کہ ہم جانور خریدتے وقت آنکھیں اور کان اچھی طرح دیکھ لیں، کان میں کوئی ڈیفیکٹ نہ ہو، کوئی سوراخ نہ ہو، اچھی طریقے سے ہم جو ہے اس کو دیکھ لیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اور یونس بن میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مطلب ہے کہ ہم قربانیاں خریدنے کے لیے نکلے تو آپ نے ایک ایسے مینڈے کی طرف اشارہ کیا جس کے بدن پر کچھ بال سفید تھے، اس کا جسم درمیانہ تھا، تو انہوں نے فرمایا یہ میرے لیے ہی جانور خرید لو۔ گویا ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مینڈے سے یہ جو ہے وہ ملتا جلتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں تقریباً 11-12 کے قریب جو ہیں عیب ہیں، پوری لسٹ ہے اس کی حدیث میں، وہ ہم حدیث پیش کرتے ہیں۔ ہم نے ان عیبوں میں سے کوئی عیب والا جانور نہیں خریدنا۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کس جانور کی قربانی سے؟ مقابلہ، یعنی جس کے کان اوپر کی جانب سے کٹے ہوئے ہیں، جس کے کان اوپر سے کٹے ہوئے ہوں، اس کی قربانی سے آپ نے منع فرمایا، یہ گویا کہ عیب ہے۔ نمبر 2 مدابرہ، جس کے کان نیچے کی طرف سے کٹے ہوئے ہوں۔ نمبر 3 جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شرقہ، جس کے کان لمبائی میں چرے ہوں، بیچ میں چراٹ آ جائے۔ اور نمبر 4 خرقہ، جس کے کان میں گول سوراخ ہو، جس کے کان میں گول سوراخ ہو۔ نمبر 5 عورہ، جس کا کانا پن نمایاں ہو، جی زہر ہو چکا ہو۔ اور نمبر 7 عرجہ، لنگڑا، جس کا لنگڑا پن نمایاں ہو چکا ہو، یہاں تک کہ قربان گاہ تک بھی چل کے نہ جا سکتا ہو، اتنا۔ اور نمبر 8 مریضہ، بیمار، جس کی بیماری نمایاں ہو، بدبو آ رہی ہو، سمیل آ رہی ہو، ظاہر ہے ابھی بدبو آ رہی ہے تو گوشت میں سمیل آئے گی۔ اور نمبر 8 غالباً اجفا، کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو،
اور نمبر 9 جو ہے وہ بخفا، اندھا جس کی آنکھ میں روشنی نہ رہی ہو۔ نمبر 10 جس کے سینگ جڑے اکھاڑ لیے جائیں، اور نمبر 11 جس کا کان جو ہے وہ کٹا ہوا ہو۔ یہ ابن ماجہ کی 234 صفحہ پر حدیث جو ہے موجود ہے، اور تو لہٰذا جانور خریدتے وقت دیکھنا چاہیے کوئی بھی اس میں عیب جو ہے نہ ہو۔ البتہ کچھ عیب عوام سمجھتی ہے لیکن شرعاً وہ عیب نہیں ہے۔ چھوٹے کانوں والا جانور، جی پیدائشی طور پر اگر چھوٹے کان ہوں یا ان کی نسل اور جنس ہی ایسی ہو جن کے کان چھوٹے نکلتے ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی بالکل درست ہے۔ دیکھیں سنن کبریٰ کی نامی جلد صفحہ 272 پر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا فتویٰ نقل کیا جاتا ہے کہ لا یرا بأسا ان یضحی بالسمعاء، کہ وہ چھوٹے کانوں والے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ جی اسی طرح المغنی میں ہے کہ اگر کسی جانور کی سینگ پیدائشی طور پر چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی بھی درست ہے، اور اگر سینگ کا کچھ حصہ کٹ جائے تب بھی صحیح ہے۔ اور اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی کے جائز ہونے پر بھی فقہاء کا اجماع ہے۔ علامہ زرقانی نے شرح موطأ امام مالک کی 30 جلد صفحہ 72 پر اس کو نقل کیا ہے۔ دم کٹا جانور، اس کی قربانی میں بھی کوئی حرج نہیں۔ سنن کبریٰ بہقی کی یہ نامی جلد کی صفحہ 299 کی حدیث ہے، لا باس بالاضحیۃ المقطوعۃ الذم، کہ رسول اللہ نے فرمایا دم کٹے جانور کی قربانی دینے میں کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، آخری بات، ایک آدمی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ بھیڑیے نے میری بکری کی دم کاٹ لی ہے۔ بھیڑیا ہوتا ہے نا، جھپٹ پڑتا ہے یکدم بکری کے اوپر، اس نے میری دم کاٹ لی ہے، تو کیا میں اس کی قربانی دے سکتا ہوں؟ جی یہ سنن کبریٰ بہقی کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی قربانی کر لو۔ تو ذہن میں رہے کہ اگر جانور کی دم تہائی سے کم کٹی ہو تب یہ حکم ہے کہ اس کی قربانی درست ہے، اگر زیادہ حصہ اس کا کٹ گیا ہو تو پھر حکم الاکثر حکم الکل کے تحت اس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں عیب سے پاک جانور خرید کر جو ہے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ جانور قیامت والے دن سواریاں بننی ہیں، لہٰذا اعلیٰ سواریاں قیامت کی ہمیں اللہ تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔